السلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤمن أحدكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مختصر حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایتی واجب القدر، واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 باتیں ہوں گی وہ حلاوت ایمان پائے گا. پہلی بات تو یہ ہے اس مرد مومن کے نزدیک اللہ عز و جل، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں. دوسری بات تو یہ ہے اس مرد کسی سے محبت کرے تو اللہ عز و جل کے لیے کرے. تیسری بات تو یہ ہے کہ وہ کفر سے نجات پا لینے کے بعد اس کی طرف پلٹ کر آنے کو اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو. اس حدیث میں ایمان کی بنیاد اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بتایا گیا ہے. اس محبت کو ایمان کی دوسری حلاوتوں پر مقدم کر کے اس کی غیر معمولی اہمیت بھی بتا دی گئی ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے محبت رسول جان ایمان ہے. ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میری جان کے سوائے جو میرے دونوں پہلو میں ہے، آپ ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی، آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کی خبر آپ کے مؤذن عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، وہ اس قدر غمزدہ ہوئے کہ نابینا ہونے کی دعا مانگنے لگے. کہا، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ دنیا میرے لیے قابل دید نہ رہی. تو آپ اس وقت نابینا ہو گئے تو لوگوں نے کہا، یہ تم نے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، لذت نگاہ تو دیکھنے میں، مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میری آنکھیں کسی کے دیدار کا ذوق نہیں رکھتی. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق زاد حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے. ان کا چہرہ اترا ہوا اور رنگ اڑا ہوا دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو درد مند عاشق نے عرض کی، یا رسول اللہ، نہ کہیں جسمانی تکلیف ہے اور نہ کہیں درد ہے. بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اجل جاتا ہے تو بےتاب ہو جاتا ہے. فوراً اس کو زیارت سے تسلی دیتا ہوں. اب رہ کر مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کہاں ہوگا اور یہ مسکین کس گوشے میں پڑا ہوگا. تو حضور صلی اللہ اور فراق و ہجر کا یہ جان کا دل ناتواں سے برداشت نہ ہو سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا سن کر خاموش ہو گئے. حضرت جبریل علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام مسردہ لے کر تشریف لائے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانے گا ضرور ان کو ساتھ ملے گا. جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، اطاعت گزار عشاق، ان کو جنت میں جدائی کا صدمہ نہیں پہنچے گا. ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت و رویت میسر ہوگی. یہ ہے عشق مصطفیٰ. صرف حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیفیت نہ تھی بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال تھا. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے اور ان کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وما علینا الا البلاغ۔